اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے. یہ لعان کا طریقہ ہے جس کے اندر یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس 4 گواہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی پہ گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جاؤ گھر نہیں اور خاموش رہو ورنہ تو تمہیں کوڑے پڑ جائیں گے. تو تب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ جب کوئی اپنی بیوی کو خود، یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ آپ دنیا میں تو کسی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، گھر چلے جائیں، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو یو، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو برائی ہے نا اس کو پھیلایا نہ جائے، بلکہ جہاں پہ فار ایگزامپل ایک جگہ پہ کوڑا پڑا ہوا ہے، یا تو آپ کوڑے کو صاف کریں یا آپ کیا کریں اس کو ڈھک دیں تاکہ بدبو نہ پھیلے. اگر آپ اس کوڑے کو اڑائیں گے تو کیا ہوگا؟ جراثیم چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جائیں گے اور بیماری پھیلے گی اور بدبو پھیلے گی. تو اسلام چاہتا ہے کہ یا تو آپ اس کوڑے کو صاف کریں سزا دے کر یا جزوی طریقے سے، یا پھر اس کے اوپر اس کو ڈھک دیں. تو اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کسی کو تو خاموش رہیں. لیکن جب شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ بیچارہ کیا کرے، وہ کس طرح رہے؟ تو پھر اس کے اوپر یہ جو ہے یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جو شوہر ہے وہ ظاہر قاضی کے پاس جائے اور یہ کہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الفاظ میں جھوٹا ہے. اور سوچیں ذرا کہ وہ 4 بار قسم کھا کے کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری بیوی زانیہ ہے، میں نے اس کو زنا کرتے دیکھا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ میرے پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اور سوچیں ذرا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا عورت کو سزا دے دی جائے گی؟ یہی آپشن اللہ تعالیٰ عورت کو دیتے ہیں. عورت آگے سے کیا کرے؟ اگر تو وہ سچی ہے تو وہ 4 مرتبہ قسم کھا کے کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر یعنی میرے پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر میرا شوہر اپنے الزام میں سچا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ شوہر سچا الزام بھی لگا رہا ہے اور بیوی جھوٹی قسم بھی کھاتی ہے تب بھی وہ بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کو محفوظ کیا. اب کہتے ہیں حلال بن امیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، انہوں نے یہ قسم کھائی اور نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں اگر تو میرے پر اللہ کی لعنت ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو بٹھایا، اس بندی نے بھی 4 دفعہ یہ کہا کہ میں سچی ہوں، میرے پہ اللہ کی لعنت ہو اگر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ 4 دفعہ اس نے کہا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی علیحدگی کروا دی اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی اس عورت پہ انگلی نہیں اٹھائے گا کہ اس نے ایسا کیا، کیونکہ حلال اپنے گواہی کو سچا ثابت نہیں کر سکے. یعنی یہ عزت دار عورت ہی سمجھی جائے گی. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. یہ پورا لعان کی اس کی حدیثوں سے بتایا گیا کہ کس طرح سے ہوا تھا. اب یہاں سے جو ہے یہ واقعہ افک شروع ہو رہا ہے. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں کہ وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے اور اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو. تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے یہ جو بہتان گھڑ کے لائے ہیں. واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر افک کہتے ہیں جھوٹ کو، جھوٹا الزام جو لگایا گیا تھا اس کے اوپر. یہ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے خیر ہی ہے. واقعہ کیا تھا جی؟ ہم چھوٹا سا اس سے جلدی سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ واقعہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بنی المصطلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. حضرت عائشہ جو ہے وہ جاتے وقت اپنی بہن کا ایک ہار ادھار مانگ کر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور وہ ہار انہوں نے وہ پہنا ہوا تھا. اب جب غزوہ ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور سارا قافلہ جو ہے وہ واپس آ رہا تھا تو عائشہ جو ہیں وہ قضاء حاجت کے لیے دور کہیں ظاہر ہے کہ وہ جنگلوں میں یا درختوں کے پیچھے یا پہاڑوں کے پیچھے کہیں گئی ہیں. تو واپسی پر انہوں نے نوٹس کیا کہ میرا ہار جو ہے وہ نہیں ہے میرے گلے میں. تو وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئیں اور وہ ہار ڈھونڈ رہی تھیں. تو یہاں پر قافلے کی روانگی کا ٹائم ہوا اور لوگوں نے سمجھا کہ وہ آ کر، کیونکہ ان کے جو جس اونٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کے ارد گرد چاروں طرف پردہ لگا ہوا تھا. تو لوگوں نے سوچا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ پردے میں آ کر بیٹھ گئی ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ہیں. تو لوگوں نے، کیونکہ وہ ہلکی سی تھیں تو ان کے قافلے والے نے اٹھا کر جو ان کی بگی تھی، ان کی سواری تھی، وہ اونٹ پہ رکھی اور قافلہ روانہ ہو گیا. اب وہ جب ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے جب ان کو ہار مل گیا تو جب وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، قافلہ جا چکا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، جو انہوں نے عقل مندی کی، اور ایسا ہی سکھانا چاہیے بچوں کو بھی، بچپن سے ہی میں نے بھی اپنے بچوں کو سکھایا ہوا تھا جب بہت چھوٹے چھوٹے بھی تھے، بیٹا جہاں گم ہو جاؤ نا وہیں بیٹھ جاؤ، میں خود آپ کو ڈھونڈنے آؤں گی. اور یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو قافلے کے پیچھے جاؤں تو میں کتنا جاؤں اور کدھر بھاگوں. تو وہ وہیں پہ بیٹھ گئی. کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کا نام لیا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، چادر لی اپنے منہ پہ اور میں سو گئی وہاں پہ. یعنی اللہ کی بندگی، کیا زمانے وہ ہوتے ہوں گے اور اکیلی، اور لیکن اللہ توکل دیکھیں. تو کہتی میں سو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ پیچھے ہمیشہ اپنے نا ایک صحابی جو ہے وہ چھوڑا کرتے تھے. صفوان بن معطل تھے جو کچھ قافلے سے کچھ فاصلے پر آ رہے تھے. تو وہ قافلے کی بچی کچی چیزیں اٹھا کر لاتے تھے
اور وہ آہستہ سفر کرتے تھے, انہوں نے اینڈ میں پہنچنا ہوتا تھا. جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو نہیں ہے, لیکن حضرت عائشہ جو ہیں وہ سو رہی. حضرت عائشہ جو ہیں وہ بعد میں چہرے کا پورا نقاب پردہ کیا کرتی تھی, لیکن صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا پردے کا حکم آنے سے پہلے, اور وہ جب سوئی ہوئی تھی تو ان کا چہرے کا پردہ ہٹ چکا تھا, تو انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اس پر حضرت صفوان بن معطل نے یہ نہیں کہا ہائے میرے اللہ دیکھو ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے, بھابھی چلے میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں, آپ رہ گئی اکیلی پیچھے, بلکہ انہوں نے اونچی سی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور دوسری طرف منہ کر کے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھا دیا. حضرت عائشہ بھی اٹھی اور انہوں نے یہ نہیں کہا شکر اللہ کا بھائی آپ آ گئے, میں تو بیچاری اکیلی اتنی دیر سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی. کہتی ہیں میں خاموشی سے اٹھی اور میں اونٹ پہ اوپر سوار ہو گئی, اور حضرت صفوان بن معطل جو ہے وہ اونٹ کی نکیل پکڑے پکڑے دونوں جو ہے وہ مدینے میں آ گئے. اب مدینے میں جب یہ انٹر ہوئے ہیں تو عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ صفوان بن معطل ایک رات کے بعد حضرت عائشہ کو جو ہے اونٹ پہ بٹھا کے لا رہے ہیں, تو اس نے لوگوں سے باتیں کہنی شروع کر دیں, اور یہ باتیں بھی لکھی ہوئی تھی کہ اس نے یہ کہا, اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بچ کے نہیں آئی ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات. حالانکہ اس نے جو ایگزیکٹ ورڈز تھے وہ یوز نہیں کیے, لیکن ہم کبھی اپنے ورڈز بھی دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. اس نے کہا خدا کی قسم یہ بچ کے نہیں آئی ہے, اور اب دیکھو یہ کھلے عام اس کو رات اس کے ساتھ گزار کے آئی ہے, اور اب وہ کھلے عام اس کو سرے عام جو ہے وہ مدینے میں لے آئے. اب لوگوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی, اور سبحان اللہ باتیں بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ پورے مدینے میں پھیل گئیں, اور حضرت عائشہ کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی بات پڑی کہ کوئی ان کی بیوی کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے. اور آپ سوچیں ذرا کس قدر وہ مشکل وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پتہ چلی ہوں گی کہ کوئی ان کی اتنی پیاری بیوی کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے ہی دکھی ہوئے, اور پوری یہ ڈیٹیل ہے, آپ چاہیں تو تفہیم میں یہ پوری ڈیٹیل بتائی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا, خاموشی سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے. ہاں انہوں نے اپنے صحابہ سے ڈسکس کیا کہ کیا کرنا چاہیے, تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے, اور اس کے بارے میں مختلف صحابہ نے, ظاہر سب نے, میجورٹی آف دا صحابی جو ہے انہوں نے تسلی دی, کسی ایک نے بھی حضرت عائشہ پہ الزام نہیں لگایا. یہاں تک کہ حضرت زینب جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوتن تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ یقین کریں کہ میں نے اس میں ہمیشہ خیر دیکھی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ واقعہ چلتا جا رہا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک خاتون تھی, تو حضرت عائشہ کہیں جا رہی تھی, تو راستے میں اس عورت کا پاؤں پھسلا, تو اس نے کہا کہ برباد ہو جائے مستہ. مستہ ان کے بیٹے کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ اماں کیا کہہ رہی ہو, اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو. تو انہوں نے کہا تجھے نہیں معلوم کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے. تو باتیں پھیلانے والوں میں مستہ بن اساسہ جو اس عورت کا بیٹا تھا وہ بہت زیادہ آگے تھا. تو انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے مدینے میں. تو انہوں نے جب پوری بات بتائی تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اتنا روئی کہ رو رو کے جو ہے وہ میرا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا تھا. ظاہر آپ سوچ سکتے ہیں. اور کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوڑ کر, کہتی ہے میں نوٹس کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے سے تھوڑے اکھڑے ہیں, ذرا کچھ دور ہیں, تو میں ان کا گھر چھوڑ کر جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر یعنی ابو بکر صدیق کے گھر آ گئی, اور وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ رو کے ان کا برا حال تھا, انہوں نے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں. وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس لیول کی حضرت عائشہ تھی. یعنی ایک عام عورت کے اوپر بھی الزام لگ جاتا ہے تو اس کا بھی کیا, جھوٹا الزام لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو, اور ان کے اوپر جب لگا ہوگا. اور میں سوچتی ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سوچیں کہ کتنی تکلیف تھی, حضرت عائشہ کی تکلیف سوچیں کہ کتنی تکلیف تھی, اور پھر صفوان بن معطل کی تکلیف سوچیں کہ جن کے ساتھ یہ الزام لگا تھا. وہ ایک صحابی, وہ تو سوچتے ہوں گے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں چلا جاؤں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ یہ میرے اوپر الزام لگ رہا ہے. کتنی سخت آزمائش تھی ان لوگوں کے اوپر, یقین کریں. لیکن سب ثابت قدم رہے, سب اللہ کے بھروسے بیٹھے رہے, الحمدللہ. کوئی جھگڑے, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جا کے فلانے کو قتل کر دو اور اس کو اٹھا کے لے آؤ اور میں اس کی زبان کھینچ دوں گا اور عائشہ کو طلاق دے دو, کوئی باتیں نہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے ذرا سی بات نکلتی نہیں ہے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. فلانے کو فون کرو اور اس کو اٹھا کے لے آؤ اور اس سے باتیں کرو, اور میں تو پاکستان بتا دوں گی. خاموشی, ایک جو ہے وہ خاموشی, کوئی نہ بول رہا ہے نہ کوئی ذکر ہو رہا ہے. باتیں بنانے والے بنا رہے ہیں, اور صبر کرنے والے صبر کر کے اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ہمارے لیے تو کوئی برات نازل ہوگی. تو پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کے پاس آیا تھا ابو بکر کے گھر میں, اور کہا کہ عائشہ اگر تو تم سچی ہو تو اللہ تمہاری برات نازل کرے گا, اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم بتا دو, میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو اب یہ بات سن کے تو حضرت عائشہ جسے کہتی ہیں کہ میرا تو بند ٹوٹ گیا نا, ہاؤ کوڈ ہی سے دیٹ ٹو می, کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو کہتی ہیں کہ کوئی اور ہم میں سے ہوتی تو ہم قسمیں کھاتے, اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا اور یہ اور وہ ایسے. تو کہتی ہے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں کہوں گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو لوگ جو ہے وہ میری بات نہیں مانیں گے, اور اگر میں کہہ دوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو لوگ فوراً مان لیں گے, تو میں تو اس بارے میں خاموش ہی رہوں گی. تو کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے حضرت عائشہ کہتی ہیں, اور ان سے مروی یہ پوری حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, بخاری کی حدیث,
کہتی ہیں یہ کہہ کر میں اٹھی اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی. اس وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی اور یہ آیتیں نازل ہوئی. اس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو تم اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا سب سے بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی جس نے یہ شروع کی تھی بات، عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری بہتان ہے. ہمارے سامنے بھی جب کوئی کسی کے بارے میں ایسی بات کرے نا تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ ایسی باتیں نہ کرو. دوسرا یہ کہ ہمیں کیا پتا سچ کیا ہے، حق کیا ہے. ہمیں نہیں کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرنی چاہیے اور ہر ایک کے بارے میں نیک گمان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہ نیک گمان کر لیا ان کے بارے میں کہ یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم سے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. حضرت عائشہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں آیتیں نازل کی ہیں. اس پر حضرت عائشہ کی والدہ جو تھیں ام رومان، انہوں نے کہا عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہ تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، میں صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. فحاشی اور فحش باتیں اور فحش کلام اور کسی بھی طرح، نو میٹر ہاؤ covered it might be، اس کو کتنا ہی رنگ دیا ہو، چھپا کے یہ باتیں کی جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ناپسند ہیں. فحش جو ہے نا کسی بھی طریقے کا ہو اور کسی بھی لیول کا ہو، چاہے وہ جوکس میں ہو، وہ محاوروں میں ہو، وہ کسی کی باتوں میں ہو، وہ کھلے عام جو لوگوں کے گھروں میں ابھی فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور گندے ورڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. پھر گالیاں دینا، اس کے بعد ایسی باتیں کھلے عام ڈسکس کرنا، اپنی فرینڈ سے ڈسکس کرنا، ایبسلیوٹلی ناٹ الاؤڈ. اللہ کو بہت ناپسند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ابھی یہ وہ حدیث ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی آتی ہے، لکھی ہوئی بھی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو کیا اللہ کا فضل اگر تم پر نہ ہوتا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ان کی پیروی کوئی کرے گا تو اسے فحش اور بدکاری ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم ہرگز نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کا یہ بھانجا کے بھتیجا تھا مصطح بن اساسہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اب اس کے بعد اس کی مدد نہیں کروں گا، ظاہر ہے اس نے میری بیٹی کے الزام میں یعنی اس نے اندر کنٹریبیوٹ کیا صرف. تب یہ آیتیں نازل ہوئیں. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آگے لکھا ہوتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. تو حضرت ابو بکر نے پہلے سے بڑھ کر اس کی مدد کرنی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں ان کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں اور ان کے کرتوتوں کی گواہی دیتے ہیں. یہ جو ایک چیز ہے نا یہ فحاشی کو پھیلانے میں، یہ نیوز بھی اسی میں شامل ہے. کبھی کبھی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسی نیوز جو آپس میں شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم کوئی بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. نیوز یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اس بارے میں نیوز دینی ہی نہیں چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کیا، لیکن جس طرح دی جاتی ہے نا دیٹ از ناٹ رائٹ. اور بار بار اس کے پھر کلپس اور جی بریکنگ نیوز اور پھر کیا کیا نیچے لکھا ہوتا ہے، یہ سب یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی نا اس سے یہ برائی کو چھپا رہے ہیں یا اس کو مطلب اس کو برائی کو ہم ختم کر دیں گے خبریں پھیلا کے، حالانکہ ہم برائی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ فحاشی ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اندر یہ اس چیز کی لذت اور رغبت ہوتی ہے نا، وہ اس سے ریلیٹڈ ہر بات سے ہی انسائٹ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ وہ ایسی خبروں میں بھی اس کو لطف مل رہا ہوتا ہے.
اور ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم تو یہ خبریں پھیلا رہے ہیں تاکہ اس کو بند کیا جائے. بھیجے جا رہے ہیں بغیر اس کو خود پڑھتے نہیں اور آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں استغفر اللہ. غلط میسیجز. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا. اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ پورے وہ نظام دے رہے ہیں ہمیں کہ کیسے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تاکہ نہ ایسی باتیں ہوں، نہ کوئی شک پڑے، نہ کوئی یہ کام کرے، اور نہ زمانے میں یہ جو ہے یہ مصیبت اور یہ وبا پھیلے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یعنی یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ جانے سے پہلے ناک کرو 3 ٹائمز یا بیل دو، اور اس سے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ فون کر کے جاؤ بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کیے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے جی ہم تو ان سے اتنے فرینک ہیں ہم جب مرضی ان کے گھر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھی جانے سے منع کیا بغیر اجازت لیے. اپنے گھر کے اندر بھی سلام کرو اور پھر داخل ہو، ناک کرو اور پھر جاؤ. یہاں تک کہ ایک بیٹے نے کہا کہ میں اپنی ماں کے گھر بھی جو ہے وہ اجازت لے کر جاؤں یا رسول اللہ. تو نے کہا کہ تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کسی ناپسندیدہ حالت میں اس کو دیکھنا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا تو پھر اپنے گھر بھی تم ماں کے گھر بھی اجازت لے کے داخل ہو. کتنا خوبصورت نظام ہے اگر ہم اسے کچھ سمجھیں تو. لیکن پاکستان والے تو یہاں ہم لوگ کو بہت ہنستے ہیں کہ آپ لوگ کے اگر بائی اپوائنٹمنٹ لوگ آتے ہیں فون کر کے، تو آپ انہیں یہ آیت کا ریفرنس دیکھو. ہاں جی قرآن نے کہا جو ہے وہاں تو بھائی کوئی بھی چلا آ رہا ہے کسی بھی وقت. صحیح بھی بات. بیل تو بجاتے ہیں. نہیں بہتر یہ ہے کہ فون کر کے جائیں، میسج کر کے جائیں، اجازت ملے تو جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں میں آپ فون یوز کر رہے ہیں نا تو اس میں بھی کریں. ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کی اتنی بے تکلفی ہے تو پھر بھی آپ بیل دے کے تو ظاہر ہے کہ بھائی، اور دوسرا اگر آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے میسج کرنے کہ ہاں میں آنے والی ہوں. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اٹھو اور آپ کسی کے گھر یوں ہی پہنچ جاؤ. اور پھر یہ کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھ پاؤ گے. اور پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. یعنی اگر آپ نے کسی کو فون کیا کہ میں آپ کے گھر آ رہی ہوں اور آپ نے میسج چھوڑ دیا اور اس بیچارے نے میسج سنا بھی نہیں ہے اور آپ اس گھر پہنچ گئے، نہ کریں ایسا. اسی طرح کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ نے بیل دی ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اور انہوں نے نہیں کھولا تو واپس چلے جائیں اور مائنڈ بھی نہ کریں. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے اب تو دوبارہ کبھی ان کے گھر نہیں میں نے جانا. میں اتنی دیر بار بیلیں دیتی نا دروازہ نہیں کھولا. کسی کے گھر گئے تو وہ کہنے لگی کہ تم گھر میں موجود تھی، تم نے وہ میجک آئی میں سے دیکھا اور کھولا نہیں. تو ان کو حق ہے، یہ حق اللہ نے دیا ہے. تو وہ انہوں نے نہیں کھولا تو they minded actually. وہی بات ہے نا، مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. کبھی قرآن پڑھا ہو تو انسان کو پتہ چلے نا کہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ کوئی میجک آئی سے دیکھ بھی رہا ہے تو آپ کو یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، دروازے سے ہٹ کے کھڑا ہونا چاہیے. ایک تو ہماری جو ایک آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے نا، A to Z حالات بڑے سخت خراب ہیں. سبحان اللہ. تو اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ. کوئی بیچارہ دروازہ کھول کے تو نہیں کہتا واپس چلے جاؤ، بلکہ یہ کہ دروازہ نہیں کھولتے. آپ کو کیا پتا کہ وہ کس حالات میں، آپ کو کیا پتا کہ وہ کس حالات میں، گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ اور مسئلہ ان کا چل رہا ہے، وہ کسی دکھ میں بیٹھے ہوئے. ضروری ہے کہ جب کوئی گھر میں آئے تو ہم نے ضرور ہر وقت اس کو انٹرٹین کرنا. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اللہ تمہارے لیے، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جس کے رہنے کی جگہ نہ ہو. یعنی جو بھی کمرشل ایریاز ہیں جیسے دکانیں ہیں یا اسکول ہیں یا جیسے مسجدیں ہیں جن میں تمہارے فائدے کے کام ہیں یا کوئی اور چیز ہے جو تمہارے فائدے کی ہے، وہاں تم چلے جاؤ جو رہنے کی جگہ نہیں ہے. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ کو سب کی خبر ہے. اگلا نظام نیکسٹ جو اللہ تعالیٰ کیا پریکاشنری سسٹم دے رہے ہیں وہ کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلا حکم مردوں کے لیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں غض بصر کا مطلب ہوتا ہے نظریں جھکا کے چلنا. تو اب نظریں بالکل ایسے کر کے چلنا اور سامنے دیکھنا بھی نہیں کہ کیا ہے. پھر ظاہر ٹکر لگے گی، ٹھوکر لگے گی، کسی آپ کھمبے میں گھسیں گے اور پھر کہیں گے کھمبا ہے کھمبا ہے. تو آپ اس کا مطلب یہ کہ نظروں کی حفاظت کریں، نظریں بچا کے رکھیں، کسی غلط چیز کو نہ دیکھیں اور کسی کی سطر نہ دیکھیں، کسی نامحرم کو نہ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ارشاد ہے، یہ وہ حدیث ہے جو میں پہلے بتانا چاہ رہی تھی لیکن میں نے کہا جب وقت آئے گا انشاءاللہ تب بھی بتاؤں گی، کہ آپ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے
کہ انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، جتنی آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے نا سینسز، ان سب سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے، کسی غلط چیز کو دیکھنا، ایسی موویز، ایسے ڈرامے، ایسے سینز دیکھنا، ایسی چیزیں پڑھنا، یہ سب کچھ اس کے علاوہ تو ایسی چیزیں یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے۔ آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے۔ ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھوں پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکے ہیں تب کہیں جا کے شرم گاہیں اس کی تکمیل کر دیتی ہیں، یا تکمیل کرنے سے بس رہ جاتی ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم، یعنی ہر حواس جو ہے ہمارے وہ زنا کرتے ہیں، جو اینڈ میں ہوتا ہے وہ شرم گاہیں اس کی بس تکمیل کر دیتی۔ تو ہر چیز کو بچا کے رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کانوں کو، آنکھوں کو اور زبان کو اور ہاتھوں پاؤں کو، ہر چیز کو اس چیز سے جو ہے وہ بچا کے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ نظروں کو، کیونکہ نظر کیا ہے؟ دل کی کھڑکی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا اس کے بدلے میں اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سے ڈر کے چھوڑ دے گا، یہ طبرانی میں یہ حدیث آتی ہے۔ اچھا جی، ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اللہ ان سے باخبر ہے۔ یہ ابھی صرف مردوں کی بات ہو رہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہو، اب مومن عورتوں کو صرف نظریں جھکانے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم نہیں ہے بلکہ اور بھی حکم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جاؤ۔ اپنی اس میں جو زینت کا ورڈ آ رہا ہے نا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینتوں کو۔ اب زینت ہر وہ چیز ہے جو آپ نے ایکوائر کی ہوتی ہے، جو آپ نے ایکوائر کی ہوتی ہے وہ ہر چیز زینت، یعنی آپ کا میک اپ بھی زینت ہے، آپ کا زیور بھی زینت ہے، آپ کی جو پرفیوم لگایا وہ بھی زینت ہے۔ ایوری سنگل تھنگ دیٹ از زینت۔ یہ ایک رائے یہ ہے کہ ایوری ایکوائرڈ تھنگ از یور زینت، اس کو چھپا کے رکھیں۔ دوسری رائے اس میں یہ آتی ہے کہ جو بھی آپ کے اندر خوبصورت چیز ہے دیٹ از این اٹریکٹیو تھنگ دیٹ از زینت آف وومن، اس کو چھپا کے رکھیں۔ آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں بجز کے، ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کہنے کا طریقہ ہے، فگر آف اسپیچ۔ باقی جو سطر اور پردے کے احکامات ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک پراپر ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، ہاں مگر یہ کہ انسان اپنے آپ کو، ایک عورت جو ہے وہ کتنا کو اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، مثلا یہ کہ ایک عورت کی ہائٹ بھی اس کی زینت ہے، وہ کتنا وہ اپنی ہائٹ کو تو نہیں چھپا سکتی۔ یہ ایک ایگزامپل ہے جو علماء کرام دیا کرتے ہیں، ورنہ زینت جو ہے وہ ہر وہ چیز ہے جو کہ جس میں عورت کی اٹریکشن ہے اس کو جو ہے وہ چھپا کے رکھنا چاہیے، اور اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رہیں۔ اب یہاں سے جو ہے پردے کا حکم شروع ہو رہا ہے، اور سب سے پہلا حکم جو آتا ہے عورت کے پردے کا وہ سر کا نہیں ہے، سینوں کا ہے۔ اور یہی باتیں سمجھ میں نہیں ہمیں آتی، ہماری اسپیشلی یوتھ کو جو ہے سبحان اللہ وہ حجاب تو بیچاریاں لے لیتی ہیں، اپنے کس کے باندھ لیتی ہیں اپنے سر کے ساتھ، اور سینہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو کور یور curves of the body، آپ کو سب سے پہلے جو شروع کرنا ہی سینے سے پڑے گا کیونکہ سب سے زیادہ اٹریکشن ہی اس میں ہوتی ہے۔ اینڈ کورنگ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے اس کو یعنی کپڑے سے کور کر لیا اور ٹائٹ کپڑے پہنے میں، اس طرح کور ہونا چاہیے کہ جتنا آپ اس کو یعنی کہ پتہ نہ چلے کہ واٹس یور فگر، کہ آپ کا فگر کیا ہے۔ اور میں تو یہ جیسے کہ کہا کرتی ہوں کہ اس سے یعنی ہمیں اس سے کراہت نہیں آتی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی میرا کیا سائز ہے، کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، مطلب اٹس ڈسگسٹنگ۔ میں تو کسی بندی کو بھی پتہ چلانے سے مجھے تکلیف ہو اور الجھن ہو کہ وائی وڈ شی نو۔ اور مردوں کی نظریں اتنی سبحان اللہ، اتنی کئی مردوں کی نظریں ایسی تیز ہوتی ہیں کہ وہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ اس کا سائز یہ اور اس نے اس نمبر کی برا پہنی ہوگی۔ یہ آپ ہنس لیں جتنا مرضی، اٹ از اے فیکٹ کہ پردہ شروع ہوتا ہے سینے سے، کہ آپ اپنا فگر چھپا کے رکھیں کہ آپ کا فگر کیا ہے۔ یہ مولانا مودودی نے جو زینت کی نیچے ڈیفینیشن دیا انہوں نے لکھا ہے بناؤ سنگھار۔ ہم نے زینت کا ترجمہ کیا ہے جس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے۔ اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، مثلا خوشنما کپڑے، زیور اور سر، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کے مختلف آرائش ہیں جو بالعموم عورتیں دنیا میں کرتی ہیں، جن کے لیے موجودہ زمانے میں میک اپ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ سب زینت یعنی بناؤ سنگھار میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب آپ کو چھپا کے رکھنا ہے، یو کی ناٹ شو اٹ ٹو۔ ابھی جو ایکسیپشنز دی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے کون؟ آپ کے شوہر، آپ کے باپ، آپ کے شوہروں کے باپ، آپ کے بیٹے، آپ کے شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ ان کے علاوہ آپ کسی کو بھی اپنی جو ہے وہ زینت شو نہیں کر سکتے۔ اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی ناواقف ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، اور جو زینت انہوں نے چھپا کے رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔
یعنی اپنے پاؤں یعنی چلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اسموتھ چال چلو, اکڑ اکڑ کے نہ چلو. اور اکڑ اکڑ کے چلنے کا مطلب کبھی کچھ عورتیں جیسے کہ ایک خاص ایک چلنے کا طریقہ ہوتا ہے کچھ عورتوں کا کہ یعنی چلنے کا بھی ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی باڈی میں ہے وہ ہر چیز نمایاں ہو, آگے سے بھی پیچھے سے بھی, ایوری سنگل تھنگ شوڈ بی آؤٹ دیر. آئی ایم سوری am I being too blunt, لیکن اللہ نے لکھا ہوا زمین پر نہ مار کر چلیں. اس میں کچھ کہتے ہیں ہیلز کا بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو آپ کی ایگزیکٹلی بالکل ان سب چیزوں کی بات ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ہے کہ آپ کی باڈی کی جو کروز ہیں وہ بہت نمایاں ہوتے ہیں چلنے سے, تو اپنے آپ کو بچا کے سنبھال کے بھلے طریقے سے چلنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو اس کی جگہ بنائی ہے نا, جائے قرار اور جائے وقار اور جائے زینت, وہ اس کا گھر ہے اور اس کے اپنے ہیں اور اس کی عورتیں ہیں. اور ٹھیک ہے گھر میں آپ اپنے شوہروں کے سامنے, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے, جب آپ کی فیملی گیدرنگ ہو, جو کلوز ریلیٹیوز ہیں, محرم رشتہ دار ہیں, ان کے سامنے آپ تیار ہوں, ان کے ساتھ آپ اپنی اپنی زینت بھی دکھائیں سب کے لیے. جو باہر نکل کے ہر ایک کو دکھانا ہے نا, آئی ڈونٹ سی اینی پوائنٹ ان دیٹ, آئی ڈونٹ سی اینی پوائنٹ ان دیٹ کہ آپ کو کیوں لوگوں کو دکھانا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور میں کتنی حسین لگتی ہوں اور میں کتنی زبردست ہوں, اور پھر آگے سے کہتے ہیں کہ میں تو اپنے لیے تیار ہوتی ہوں. بھائی اپنے لیے تیار ہوتے تو گھر میں اپنا حشر رولیا دیکھیں, جہاں آپ کو صرف آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے وہاں دیکھیں. آپ اپنے لیے تیار ہو کہ آپ نے باہر ہی سڑکوں پہ ہی نکلنا. وہ ایک مزے کا وہ ایک قطع سا ہے, سبحان اللہ, جو شمع سر عام لٹاتی ہے اجالے, اس شمع کی گھر میں کوئی عزت نہیں رہتی. تسلیم کے پردہ ہوا کرتا ہے نظر کا, نظروں میں بھی برداشت کی قوت نہیں رہتی. مردوں کے جو شانہ بشانہ چلے عورت, کچھ اور وہ بن جاتی ہے, عورت نہیں رہتی. اینڈ بائی دیٹ آئی ڈو ناٹ مین کہ عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے اور گھر سے نکلنا نہیں چاہیے, وہ بالکل نکلیں, بلکہ جن کے پاس کوئی اسکل ہے, کوئی ایجوکیشن ہے, کوئی نالج ہے, دیٹ دے ہیو سم تھنگ ٹو آفر اور دے ہیو سم تھنگ ٹو گین, دے شوڈ کم آؤٹ. لیکن ان کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب جناب میں مردوں کے جیسی ہوں, بالکل مجھے مردوں کے طرح ہی تیار ہو کر جانا چاہیے اور انہی کی طرح ہی مجھے ہو جانا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے. عورت اگر گھر سے بھی نکلے گی تو وہ عورت ہی بن کے نکلنا اس کو چاہیے, اور اسی میں اس کی عزت. اور جو آج کل کا زمانہ ہے نا, ابھی پچھلے دنوں میرا بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ ہم لوگ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت رش تھا, تو ہم کوئی خاتون انٹر ہوئی تو میں نے ان کو اٹھ کے اپنی جگہ دے دی. عام خاتون تھی, ہماری عمروں کی نہیں تھی, مطلب بوڑھی نہیں تھی. میں نے ان کو اپنی جگہ دے دی تو کہتا میرے دوست لڑنا شروع ہو گئے کہ یہ تم ڈونٹ یو بلیو ان ایکوالٹی آف سیکسز, یہ عورتیں نہیں مانگتی جگہ, اب ان کو نہیں دینی ہوتی جگہ, اب یہ بالکل ہمارے جیسی ہیں, یہ کہتی ہیں ہم برابر ہیں برابر ہیں. اب ان کی کوئی وہ عزت اور رسپیکٹ نہیں رہ گئی کہ جو عورت کی ہوتی تھی کبھی. اور کہتا ہے, میں ان کو کہتا رہا, بھائی میرے دل میں ابھی بھی عورت کی عزت ہے, چاہے تمہارے رہی نہ رہی, چاہے وہ ڈیمانڈ کرے نہ کرے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو ایک عورت کا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک عزت اور مقام دیا. ہم اگر پرانے زمانے کی اپنی عورتوں کو دیکھیں, اور تو ایک یعنی عورت جب گھر سے نکلتی تھی لوگوں کی نظریں جھک جایا کرتی, اور خاندان میں ان کی ایک ویلیو اور ایک احترام ہوتا تھا, اور واقعی عورت کے لیے لوگ جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے. راستے میں کہیں عورت کی گاڑی پنکچر ہو جاتی تھی تو 1000 مرد بیچارے, اللہ باجی میں دیکھتا ہوں, باجی میں دیکھتا ہوں. اب تو زمانہ اتنا برا ہو گیا, کوئی رکتا بھی ہے تو وہ اپنے ہی کسی مقصد سے رک رہا ہوگا, لیکن اب کوئی رکتا بھی نہیں ہے, عورت ہو یا مرد ہو, کہتے ہیں اپنا کرو جو. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اچھے لوگ ابھی بھی ہیلپ کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن آپ دیکھیں یہاں پر کوئی خاص آپ کو یہ کر کے کہ کوئی عورت ہے آپ کی کوئی رسپیکٹ زیادہ نہیں ہے, یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پہ ایکوالٹی آف جینڈر ہے, بیکاز ویمن ڈیمانڈیڈ دیٹ کہ ہم بالکل برابر ہیں. بھائی برابر ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ ہر صورت میں برابر ہی رہیں. حالانکہ ہم برابر بالکل بھی نہیں ہیں, ہم کچھ چیزوں میں مردوں سے نیچے ہیں تو کچھ چیزوں میں مردوں سے اوپر بھی ہیں. ہم نے وہ برابری میں اگر ہم وہ نیچے سے اوپر آئے نا تو ہم اوپر سے بھی نیچے آ گئے. وہی وہ یعنی مرد جیسے, یعنی اگر وہ نکریں پہنتے ہیں تو میں بھی نکر پہنوں گی, اور مرد اگر یوں سوٹے لگاتے ہیں تو میں بھی سوٹا لگا کے دکھاؤں گی, وہ ویڈ پیتے ہیں تو میں بھی پی کے دکھاؤں گی. بھائی آپ اپنا حساب دیکھیں, اپنا حساب کتاب دیکھیں. اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ کیونکہ عورتوں نے اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل جو ہے نا وہ مردوں کو بنایا ہے. آئی وانٹ ٹو بی لائک ہم. کیوں, ایسی کیا چیز ہے مردوں میں بھائی جو آپ ان کی طرح بننا چاہتی ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے ان میں؟ ہمیں تو نہیں کوئی ایسی چیز ان میں نظر آتی کہ ہم ان کی طرح بننا چاہیں. I think so it goes back ہمارے کلچر میں اسپیشلی, I don't know, یہاں پر آپ صحیح کہہ رہے ہو, یہاں پر ذرا زیادہ ہمارے کلچر میں چونکہ ذرا بھائیوں کو یا ان کو ذرا زیادہ ہی اپلفٹ کیا جاتا ہے نا. I think so ہمارا وہ جو ایگریشن تھا نا وہ وہاں پر نکلا ہے کہ I want to be like. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط, اور وہ ہمارے دوسرے کلچر سے ہمارے اندر آ گیا کہ جناب عورت کوئی پیر کی جوتی ہے یا ناری نرک کا دوار ہے, یا کوئی عورت کوئی مرد سے کسی طرح نیچے ہے. ہمارے دین میں ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں.
اور اگر یہ ہمارے اندر آ گئی تھی یہ بات، اسی وجہ سے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مردوں کو اونچا اٹھانا شروع کیا تو عورتوں نے بھی مردوں جیسا ہی بننا شروع کر دیا. یہ بالکل غلط. عورت کی اپنی پرسنالٹی ہے، اس کی اپنی، ہماری وومن ہوڈ، دا فیمنزم that we have الحمدللہ we must enjoy it and we must be proud of it. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ 100 زندگیاں دینا تو میں اس میں 99 ٹائمز بھی میں عورت ہی بنوں گی. ہاں ایک دفعہ جو ہے وہ جنہیں کہتے ہیں جسٹ چینج کے لیے چلو دیکھیں تو صحیح نا کیا ہے. آئی ایم سو پراؤڈ آف بینگ وومن. اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور مجھے اپنی وومن ہوڈ کی ہر چیز عزیز ہے اینڈ آئی سیلیبریٹ اٹ. میں کیوں مردوں جیسی بننا چاہوں گی کسی بھی طریقے سے؟ تو یہ عورت کو اپنے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ بیچاری مردوں کے پیچھے اور مردوں کے جیسی بننا چاہتی. عورت کام کرے گی تو وہ عورت کی طرح کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. اور عورت جب گھر سے نکلے گی تو وہ عورت بن کے نکلے گی، عورت کی طرح نکلے گی، مرد بن کے نہیں نکلے گی. اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں یعنی ان میرڈ ہوں، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان سے ان کا نکاح کر دو. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں، یعنی دو الگ الگ ہیں، وہ تو سورۃ مائدہ میں گزر چکا ہے کہ ان کی آپس میں شادی کرو. یہاں پر یہ کہ ان دونوں کے الگ الگ جو ہے وہ نکاح کر دو. اور ظاہر ہے کہ اگر رشتہ نہیں ہے آزاد عورتوں میں تو لونڈی سے نکاح کرو. اور اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں. عفت مآبی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھے، لیکن اس طرف نہیں جانا چاہیے، ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، یعنی کہ جو آزادی کے لیے کوشش کریں اور پیسے دے کر جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیں، ان سے مکاتبت کر لو، ان کو آزاد کر دو. اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اگر تمہیں پتہ ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے تو کیا کرو، ان کو اس مال میں سے دو. اپنے غلاموں کو ایک تو آزاد کرو اور دوسرا ان کو کچھ پیسے دے کے چھوڑ دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر کہبہ گیری پر مجبور نہ کرو، یعنی پروسٹیٹیوشن پہ مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں. وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ سبحان اللہ آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہ قرآن کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ تفسیریں لکھی گئیں. سب سے زیادہ تفسیریں قرآن میں اس آیت کے اوپر لکھی گئیں. اور کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جسٹ لائک ایک میٹافور ہے، اور میٹافور کی تفسیر آپ کسی حدیث یا قرآن سے نہیں کر سکتے، یا آپ اپنی حکمت اور عمل اور اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو علماء کرام نے بے شمار اس کی تفسیریں اور تعویلیں دی ہیں الحمدللہ. جو اس کی سب سے خوبصورت تفسیر ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پہ پڑھتے چلتے ہیں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی روشنی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہدایت اور علم کا نور ہے وہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے. کائنات میں اس کے نور یعنی اس کے علم کی اور اس کی ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تاک میں رکھا ہوا ایک چراغ ہو. تاک میں رکھا ہوا، اب آپ لوگ امیجن کریں کہ دیوار ہے، جیسے پرانے زمانے میں نا ایک تاک بنایا کرتے تھے اور اس کے اندر ایک چراغ رکھ دیا جاتا ہے. چراغ ایک فانوس کے اندر ہو، اور چراغ کے اندر ایک شیشے کا جو ہے وہ ایک اس کی کورنگ بنا دی گئی ہے جو کرسٹل کی ہو. فانوس کا یہ حال ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہے نہ غربی. اب ہوتا یہ کہ وہ درخت جو سینٹر میں بلتے بڑھتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ وہ درخت ہوتے ہیں جو سینٹر میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو رائٹ سائڈ والے ہوتے ہیں ان پہ ایک قسم کی دھوپ پڑتی ہے، جو لیفٹ سائڈ والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک قسم کی دھوپ پڑتی ہے. سینٹر والوں کے اوپر پوری کی پوری دھوپ جو ہے وہ آتی ہے. تو یعنی بیسٹ قسم کے درختوں سے وہ بناؤ اس کا تیل، جس کا تیل آپ بھڑکتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے. یعنی یہ جو نور ہے یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نور ہے، اللہ کا دیا ہوا علم اور اللہ کا ایمان جو ہے، یہ اللہ کی معرفت جو ہے، یہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے. اس کو صرف ایک آگ ٹچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اپنی نبوت کی دعوت دی سب نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آرگیومنٹس کیے اور ہیلے بہانے کیے ایکسیپٹ فار ابو بکر.
ابو بکر جو تھے جن کو میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور انہوں نے پہلی دفعہ میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، میں آپ پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں. تو یہ وہ ہے کہ جن کے چراغ. اب یہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سوچیں کہ ایمان وہ عہد الست اندر ہے انسان کے اور وہ جلتا بھی ہے وہ چراغ. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے کس کا؟ علم کا تیل ڈالا جاتا ہے تو وہ اور بڑھتا ہے اور اس کی روشنی اور بڑھتی ہے. اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری مثال جو ہے نا یہ انسان کے جسم میں دل کی ہے. دل میں وہ ایمان کا چراغ جل رہا ہے، اس کے اندر آپ جتنا زیادہ نور ڈالتے جاتے ہیں علم کا وہ اور بڑھتا ہے. اور اس کے گرد کی کیا ہے؟ پسلیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ایک فانوس کی شکل میں، اور اس کے بعد آپ کا ایک سینہ ہے جیسے کہ ایک دیوار ہے. ہیومن باڈی کے اندر وہ چراغ آپ کا وہ دل ہے، وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے اور وہ جل رہا ہے اس کے اندر. اب اس وقت سب ہم اپنے اپنے دل کو امیجن کریں کہ وہ اللہ کے نور سے جل رہا ہے ہمارا دل، اور جتنا ہم اس کے اندر علم کا اضافہ کر رہے ہیں اور اس رمضان میں تو آپ سوچیں کہ وہ اور بڑھتا ہے. نور علی نور، نور علی نور. اور اس کی روشنی نہ صرف ہمارے اندر بلکہ ہمارے باہر بلکہ ہمارے چاروں طرف پھیلتی ہے. ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی محسوس ہوتی ہے وہ روشنی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روشنی کے اندر چلتے پھرتے ہیں اور اپنے ساتھ روشنی لے کر چلتے ہیں. لوگ اس کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کر روشنی ان سے حاصل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کی طرح بنائے. اللہ اپنے نور کی مثال، نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ لوگوں کو مثال سے بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اللہ کی نور کی ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. یعنی کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ مسجدیں ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ہیں. اور اللہ کا ذکر اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن روزہ یا دورہ قرآن بھی کر رہے ہیں، ہمارے خیال سے ہم اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، ہمیں اس کا اجازت دی ہے، ہمیں اس کا اذن دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں یا آنے کے، یہ سب کچھ کرنے کے، یہ سنانے کے. پھر ایسے دل دیے ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آگے ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے اور آگے بڑھائے اور ہمیں ہمارے عمل میں اتارے. وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، یعنی قیامت کا دن. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کی اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا یعنی جیسے دشت بے آب میں سراب یعنی مراج جو ہوتا ہے کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. نمبر 3 جو مثالیں دی جا رہی ہیں اس کے اندر تیسری مثال کیا ہے؟ یا پھر اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی تھی، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط تھی. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے. جو پہلی مثال ہے وہ مومن کی ہے، دوسری مثال منافق کی ہے، تیسری مثال جو ہے وہ کافر کی ہے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور. اس کے لیے کوئی نور نہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں اور ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے اور وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے. آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے اور پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے اور پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. یعنی بارش بھی ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہوتی. بارش ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہوتی ہے. بارش کچھ لوگوں کے لیے بڑی سخت تباہی کی ہوتی ہے. مثلا مارچ کا مہینہ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ کسان اس وقت تو سونے کی کنی بھی نہیں مانگتا، اس وقت بارش پڑی تو سب کچھ تباہ ہو جاتا. اور بارش بھی جتنی مرضی بارش نیڈڈ ہو، ریکوائرڈ ہو کھیت کے لیے، فصل کے لیے، ایک لیول تک ہی چاہیے ہوتی ہے. اگر فلڈنگ ہو جائے تو ہر فصل تباہ ہو جاتی. چاول کی فصل ہے نا جس کو سب سے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر فلڈنگ ہو جائے پوری فصل بیکار ہو جاتی.
ان کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایوری لیونگ تھنگ کا جو 95% اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے نا، دیٹ از سائٹوپلازمک، اور سائٹوپلازم جو ہے وہ کیا ہے؟ سارا ہے ہی پانی۔ یعنی کوئی پانی کے بغیر اس دنیا میں there is no concept of life or any living being۔ کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ منافقوں کے بارے میں آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اس کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جبکہ ان کو بلایا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کے موافق ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب حدیث میں سے ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے نا کہ جو ہمیں نہ سمجھ میں آتی ہے اور ہمارے خواہشات نفس کے مطابق نہیں ہوتی، تو حدیث کا انکار ہو جاتا ہے کہ نہیں جی حدیثیں کون سی کوئی اس زمانے کی لکھی ہوئی ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ وہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہے جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے اللہ کو، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسولوں پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس کے سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ صاف صاف پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو خلیفہ بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے جو حکم آ رہا ہے قانون استیزان، یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ارینجمنٹ ہے زنا سے بچاؤ کی اور گھر کو پاک صاف بنانے کی۔ وہ کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ نمبر 1 صبح کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی عام طور پہ جب ہم نائٹ سوٹ میں سلیپنگ سوٹس میں ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں بھی ایک تو یہ کہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ یہ 3 وقت ہیں جن میں اجازت لے کے آنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ان وقتوں کے علاوہ ہمیں بھی اپنے کمرے جو ہے نا وہ یعنی یہ وقت ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پریفر کیے ہیں پریویسی کے وقت۔ باقی وقتوں میں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ فیملی کے لیے انسان کے دروازے کھلے ہی ہوں اور سب آپس میں مل جل کے بیٹھیں اور بات چیت ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، یعنی ان کو واضح کرتا ہے۔ وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں، یعنی ہر وقت تب وہ اجازت لیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہیں، نکاح کی امیدوار نہ ہیں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ تاہم وہ بھی حیا داری ہی برتیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی یہ قانون ستر حجاب میں جب عورت کب اس کے لیے جو ہے حجاب کی پابندیاں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، وہ جب کیا ہو، جب انہیں آدمیوں میں انٹرسٹ نہ رہے، جب انہیں یہ فیل ہونے لگے کہ اب مجھے آدمیوں میں انٹرسٹ نہیں رہا، اور آدمیوں کو بھی، یعنی اس بوڑھی عمر کو جب وہ پہنچ جاتی ہیں، جوانی سے گزر بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دی ہے، لیکن اگر وہ بھی پھر بھی اگر حجاب کرتی رہیں تو ان کے لیے پھر بھی بہتر۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حجاب والے کو حجاب میں موت دے، نقاب والے کو نقاب میں موت دے، اور ہر پردے والے کو پردے میں موت دے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ تاہم وہ حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ۔ اب یہ وہ گھر ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جا کے کھانے پہ بیٹھ رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، ورنہ جب کسی کے گھر جاؤ تو انتظار مت کرو کھانے کا، یہ نہیں کہ کھانا آئے گا تو ہم کھا کر ہی جائیں گے، اس امید پہ نہ جاؤ۔ یعنی آپ سوچیں دونوں طرف اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک طرف میزبان کو کتنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ضرور کھانا کھلا کے بھیجو اگر کھانے کا وقت ہے، یا جو بھی اس کی خاطرداری کر سکتے ہو کرو۔ دوسری طرف میزبان پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مہمان پہ بوجھ مت بنو، کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، جو کام ہے وہ کرو اور جاؤ، اور کچھ ایکسپیکٹ مت کرو۔ اگر ایسا ہی ہو کہ ہر انسان صرف نا اپنا حق، اپنا فرض ادا کرنا شروع ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، میں اس وقت میزبان ہوں تو میرا کیا فرض ہے، میں اس وقت مہمان ہوں تو میرا کیا فرض ہے، زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے فرضوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا فرض ہے اگلے والے کا۔ لیکن تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم کہاں سے کھاؤ، اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں یا نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ دوست کا مطلب یہ کہ جو واقعی دوست ہو، زبردستی یعنی کہ آپ کسی کے گھر جا کے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے، ہاں بھائی ہم تو جگری دوست ہیں، یعنی ایسے دوستوں میں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے کہ انسان جب بھی جائے تو ان کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر، یہ ضروری ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جائے، یا سلام گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہنا چاہیے، ایون اگر گھر خالی بھی ہو تب بھی سلام کہنا چاہیے۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے، بڑی باب برکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ کیا چیز؟ سلام۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ دعائے مغفرت ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ یہ کچھ لوگ تھے بدو تھے اور جو ظاہر لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں کے باہر سے آ کر بلایا کرتے تھے، یا محمد باہر آ جاؤ یا کچھ اور بھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہیں اور چپکے سے سڑک جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ عزت اور ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس کے علاوہ جو بھی مقام عزت پر ہو اس کو اس کی عزت دینی چاہیے، جو ہم سے عمر میں بڑا ہو، رتبے میں بڑا ہو، جو ہماری کوئی خالائیں یا دادیاں وغیرہ ہوں، ان سب کو بھی عزت کا مقام دینا چاہیے۔ یہ جو ماڈرن زمانے کا کانسیپٹ ہے نا کہ باپ کو بھی یوں تو بیٹے کو بھی یوں اور دوست کو بھی یوں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا دین تو کیا سکھاتا ہے، اور بلکہ الحمدللہ ہماری اردو زبان میں بھی بڑی اس کی وہ جو ہے تو، تم اور آپ جناب اور عزت مآب، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لوگوں کی عزت کرنا، یہ کوئی کہ جی دوست اور ٹیچر جو ہے، ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور ٹیچر کو بھی باتیں تو کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ ٹیچر کی بھی کوئی عزت نہیں ہے یہاں پر۔ ٹیچر بھی بیٹھا ہوتا ہے اور بچے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھی سب ایک برابر ہے۔ یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارے دین میں مرتبے اور عزت اور اخلاق اور ادب بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادب کے بغیر نہ کوئی علم سیکھ سکتا ہے، نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، نہ آخرت میں ترقی کر سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ الفرقان، سورۃ نور بڑی ہیوی سورت ہے، ریلی پڑھ کے نا انسان کو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ فرقان مکی سورت ہے، اور اس کے بیان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی سورۃ مومنون کا ہے۔ کون سا زمانہ؟ درمیانی، مڈ مکن ایرا، بالکل صحیح۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نہایت متبرک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، جو حق و باطل
اچھائی برائی, نیکی بھلائی, گناہ اور ثواب کے درمیان فرق کر دیتی. اس سے پہلے انسان لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ جی یہ گناہ ہے کہ ثواب ہے, یہ اس میں کیا کرنا چاہیے, کتنا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. جب انسان قرآن کو غور و فکر سے پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک مفتی بٹھا دیتے ہیں جو خود آپ کو فتویٰ دے دیتے ہیں اچھائی اور برائی اور نیکی اور بھلائی کا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا التقویٰ ہا ہونا, یہ اس کے لیے ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو. اور جس نے فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو, یعنی قرآن ہے وہ چیز جو آپ کے حق اور باطل میں تفریق کر دیتا ہے. وہ جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں, نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے اپنے لیے آپ ہی گھڑ لیا ہے, اور کچھ دوسروں لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا تھا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا, اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا, یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو, دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں, ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات نہیں ان کو نہیں سوچتی. آپ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے؟ بتایا کیا کس نے بتایا آپ, کس نے آپ کو بتایا تھا؟ ہمارے رسول نے. اچھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے؟ پھر سچائی کا دل میں اترتی ہے نا. آپ کے دل میں اتر گئی, اس لیے واقعی یقین کریں, یقین کر لیں ہمیں سب. الحمدللہ. ہاں کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی کوشچنز ان مشرک کرتے تھے اس کا آنسر ان کو دیا جاتا تھا, رائٹ, ٹھیک ہے, جو نبی پاک کے دور میں صلی اللہ نہیں علیہ تھا وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پہلے جتنی بھی باتیں تھیں وہ اس میں ٹھیک ہے, ان کو کے آنسرز دیے گئے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, ایک لاجیکل آنسر ہے, بالکل صحیح ہے. اور بتائیں. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو جب سے اتری ہے اور قیامت تک یہ لوح محفوظ میں محفوظ. مطلب آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ محفوظ ہے جب سے 1400 سال سے اس کی اپنی شکل میں موجود ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو بھی لاجک دیے جیسے چاند سورج ستاروں کا ہر چیز کا بتایا گیا ہے تو ان کو دیکھ کے بھی یقین آتا ہے کہ ہر بات سچی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو قرآن پڑھنے سے ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے, غور سے ہم پڑھتے ہیں واقعی یہ کچھ ہے. نہیں تو جو نان مسلم پڑھتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں فیل ہوتا؟ اگر اس میں کچھ ہے تو انہیں کیوں نہیں فیل ہوتا؟ آپ کا ایمان ہے نا, جی, آپ کا ایمان تو میں پوچھوں کہ ایمان کس بات پہ آپ کا؟ جی, غیب پہ غیب پہ ایمان کیوں لائیں ہیں نا آپ, یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کس. کیونکہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا جو اگر تو بچپن سے آپ کو بتایا گیا ہوتا کہ بائبل یا اگر گیتا سچی کتاب ہے تو آپ اس کو فالو کرتی ہیں. لیکن شاید یہی ہو رہا ہوتا ہماری جو اسٹوری وہ تو یہی ہے نا, لیکن الحمدللہ بہت بعد میں ہم نے اس کو کھولا. بات لاجیکل ریزن کیا ہے؟ تو اب وہ لاجیکل ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے, مان لیا کہ ہم میں شاید زیادہ تر اگر ہم ہندوؤں کے گھر پیدا ہوتے تو ہندو ہی ہوتے اور کسی کے گھر پیدا ہوتے, تو اس کا مطلب ہے کہ سبحان اللہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تھے. اب اس بیس پہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہم پیدائشی مسلمان اسلام قبول کریں کانشیسلی, والنٹیرلی اور لاجیکلی کہ ہاں اسلام ہی حق ہے, اسلام دنیا کا واحد سچا مذہب ہے, میں اس لیے مسلمان ہوں. اور اگر ریزنز نہیں ہیں آپ کے پاس تو ریزن ڈھونڈیں. اور سب سے بڑا ریزن جو ہے نا, آپ 1000 آپ نے جتنے ریزن دیے بالکل صحیح کہ اس میں جو سائنٹیفک میریکلز ہیں وہ بھی آج پروف ہو رہے ہیں, یعنی ایمبریولوجسٹ جو ہیں وہ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں اور اتنے لوگ اسلام, اسی لیے کہ سائنس اس کو پروف کری, یہ ایک بہت بڑا لاجک ہے. لیکن ایک اس سے بھی بڑا لاجک جو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, کہ وہ کیا تھا کہ یہ جو ہے آدمی کہ اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے اور یہ اس کے پاس یہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی, اور ظالم ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک سحر زدہ آدمی ہے تم اس کے پیچھے لگ گئے ہو.
اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، ہم نے جو کچھ حدیث میں، ہسٹری میں، سیرت میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جو ایک کنٹمپرری ہسٹری ہے، جو سیکولر ہسٹری ہے، کہ ایک آدمی محمد کے نام سے عرب میں آیا تھا and he never went to any school. It has been written in history کہ وہ کسی اسکول میں نہیں گیا تھا، وہ کسی مدرسے میں نہیں گیا تھا، وہ ایک غریب گھر میں بکریاں چرا کے پلا بڑا تھا، یہ پورا لکھا ہوا ہے ہسٹری کے اندر. اس یتیم تھا، اور لیکن وہ اس طرح کچھ راتوں کے لیے غار میں گیا اور غار میں سے قرآن جیسی کتاب لے کر آ گیا، قرآن جیسی کتاب لے کر آ گیا جو اتنی فصیح اور بلیغ ہے. Now how can you explain that؟ بتائیں. اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ اسے کوئی آدمی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وہ آدمی تو خود اجمی ہے. اچھا اس کے اوپر جادو ہو گیا. جو جادو والے ہوتے ہیں وہ کیا پھر دنیا پہ حکومت کرتے ہیں؟ وہ تو کچھ دیر کے لیے جادو آیا تو ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے مدینہ میں ہجرت کی اور وہاں کے اسلامی حکومت قائم کی. جادو والے ایسے کرتے ہیں، سحر زدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے جنگیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہسٹری جو ہے، ہاؤ کین اٹ ایکسپلین. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یو کین ڈینائی گاڈ، ہاؤ کین یو ڈینائی محمد؟ یو کین ڈینائی، خدا ہی نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. یو کین ناٹ ڈینائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کین یو ڈینائی ہٹلر کہ کوئی ہٹلر آیا ہی نہیں تھا؟ نہیں، ہسٹری بتا رہی ہے ہٹلر تھا. کین یو ڈینائی کہ کوئی آئنسٹائن نہیں تھا، کوئی نیوٹن نہیں تھا؟ میں مانتی ہی نہیں ہوں جی کوئی نیوٹن آیا تھا، اس کے لیے میں اس کے لاز ہی نہیں مانتی ہوں. تو لوگ مجھے ہی پاگل کہیں گے نا، لوگ مجھے ہی پاگل کہیں گے نا. میں کہتا ہوں جی کوئی فرائڈ آیا ہی نہیں تھا. یہ فضول کی جو سائیکالوجی کی اتنی ہسٹری بنائی ہوئی ہے، فرائڈ ہی نہیں تھا. میں کہوں گا کوئی قائد اعظم ہی نہیں آئے تھے، پاکستان خود بخود بن گیا. کوئی گاندھی ہی نہیں تھا. ہم قرآن کو اس لیے اللہ کی کتاب کہتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی ہے میرے خیال سے کہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی تھیں اس میں ان کا ذکر بھی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن وہ تو جو پچھلی کتابوں کو بھی نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذکر تھا تو افسانوں کی. لیکن واقعی، اور یہ علامہ اقبال نے بات کی تھی، یو کین ڈینائی گاڈ، یو کین ناٹ ڈینائی محمد. ہاؤ کین یو ڈینائی محمد؟ اور اس کے بعد پھر جیسے اقبال نے یہ بھی کہا تھا نا کہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیسے آپ کہتے ہو اللہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جس نے بتایا ہے نا وہ ہمیشہ سچ بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جس سے مجھے پتا چلا اللہ کے بارے میں ہمیشہ سچ بولے. اس کے بعد پورا دنیا میں اسلام کا پھیلنا، ترکی میں پورا آٹومن امپائر، اس کے بعد اسپینش امپائر جو ہماری گزری، اس کے بعد ہماری ایجپٹ میں اسلام کا پھیلنا، ایران میں پھیلنا، پورا یہ یعنی چائنا تک چلے جانا، انڈو پاک میں پھیلنا. ہاؤ کین یو ڈینائی دیٹ؟ اگر کوئی محمد بندہ سچا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہاؤ کین یو ایکسپلین دس ناؤ؟ یہ ہے وہ لاجک جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوں، اور اسی وجہ سے آپ کو بھی ہونا چاہیے. نیور سے کہ کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان تھے. ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے. اسلام کو آپ ایکسیپٹ کریں لاجیکلی، اور یقین کریں کہ اگر یہ لاجکس نہ ہوں تو میں سب سے بڑا اسلام چھوڑ دوں گی. میں اس لیے مسلمان ہوں کیونکہ یہ لاجیکلی پروون ریلیجن ہے. الحمدللہ. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں ہیں یہ لوگ جو تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہوئے لوگوں کی کوئی ٹھکانے کی بات نہیں ان کو سوچتی. بڑا بابرکت ہے وہ، اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں، بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور بڑے بڑے محل. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس لیے کہ ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی تھی. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال ہی نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب زمانے زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبودوں اور تمہاری ان باتوں کو جو یہ آج کہہ رہے ہیں.
پھر تم اپنی شامت کو ٹال نہ سکوگے، نہ کہیں سے مدد پا سکوگے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے ہی لوگ تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ کوئی فرشتہ ہمارے پاس بھیجا جائے یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑے گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس سے، اور حد سے گزر گئی ہے ان کی سرکشی۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا کی، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے، یعنی کہ جھنڈ کے جھنڈ۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی ہوتی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تصحیق بنا لیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مذاق بنایا ہوا تھا، قرآن کو سیریسلی نہیں لیتے تھے۔ یہ ریزن تھی ان کے جہنم میں جانے کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے اور تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم تمہیں دے دیں اور بہترین طریقے سے بات کھول دیں۔ جو لوگ اونھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجے غلط ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہو کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اس طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس میں بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ تھا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہ رکھتے تھے۔ یہ قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے، بارش ان کے اوپر ظاہر پتھروں کی برسائی گئی تھی، اور وہ بھی ان کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہے۔ اگر ہم ان کی حقیقت پر جم نہ گئے ہوتے، اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کے راہ راست پر لانے کی ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئی گزرے۔ خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد مطلب یہ کہ بندگی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی۔ یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا بتوں کو پوجنا ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ خواہش نفس کی یہ کہ جب آپ کے پاس دو حکم ہوں، ایک اللہ کی مرضی ہو اور ایک آپ کی مرضی ہو، اس وقت آپ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کریں، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ نے آپ کو اجازت دی، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ٹائلیں لگائیں، اس کو جیسی مرضی اچھی لگائیں، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں سارا کچھ۔ اب اگر آپ زکوٰۃ دیتی ہیں اور صدقہ دیتی ہیں اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، اس کے بعد آپ جتنے مرضی اچھے گھر میں رہیں، یقین کریں اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہوا کہ نہیں تم لوگ مسز آگا روڈ پہ جا کے گھر نہیں رہ سکتے، یا اوکویل میں نہیں لے سکتے، یا تمہارا گھر جو ہے وہ اس یعنی صرف تم لوگوں نے جو ہے وہ کینیڈا میں اگر رہ رہے ہو تو صرف ٹاؤن ہوم میں رہنا ہے، نہ تم سیمی ڈیٹیچ لے سکتے ہو نہ ڈیٹیچ لے سکتے ہو۔ ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں، آپ اللہ کے حکموں پہ چلیں، اس کے بعد آپ دنیا میں بے شک اچھی زندگی گزاریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہاں اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں زیادہ اسراف اس طرح نہ ہو کہ کوئی ممنوع چیز نہ ہو۔ نمبر 2 ایسے بھی نہ ہو کہ آپ اس میں اکڑ کے اور تکبر آپ کے اندر آ جائے۔
تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس کے سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.